کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو زندگی گزارنے کا بھی طریقہ بتلایا۔ باپ ہے جو بچپن سے پرورش کرتا ہے، 30 سال 35 سال کا بچہ ہو گیا تو باپ کو اپنے بچے پر بھروسہ نہیں کہ میرا بچہ کیا کر رہا کرے گا۔ اسی طرح وہ بچہ جس کو باپ نے پرورش کر کے باپ کو اس کے بڑا کیا، اس کے اخراجات کو اٹھایا، اس کے جو ہے ہر چیز کو دیکھا، اب اس باپ کو اس بچے کو اپنے باپ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے کہ میرے باپ نے آج تک میرے لیے کچھ کیا ہے کر کے۔ تو دوسرے کے باپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار دیکھو فلاں کا باپ ہے، فلاں کے ابا ہے، یہ اتنی محنت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو فریڈم دیے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو ہر طرح کے اختیارات دیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا گھر ہے، ان کے جو بچے ہیں وہ اپنے باپ سے لڑتے نہیں، وہ اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن جب اپنے باپ کی بات آتی ہے تو وہی بچہ اپنے باپ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے باپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا ہے، میرے والد نے میرے لیے کچھ نہیں کیا ہے، باوجود اس کے کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے جس وقت تو پیدا ہوا تھا، جب تجھے سردی لگتی تھی تو تیرا باپ خود جو ہے سردی کو اپنے آپ کو جو ہے سردی میں ڈھانپ لیتا اور تجھے گرمی والی چیز جو ہے عنایت کرتا۔ جب تجھے بھوک لگتی بچپن میں جب تو چھوٹا تھا تو تیرا باپ کیا کرتا تھا کہ تیرے لیے خود نہ کھا کر تیرے لیے بہترین سے بہترین کھانے لانے کی اور گھر میں جو ہے خوشیاں لانے کی کوشش کرتا تھا۔ وہی باپ جس کو تو کہتا ہے کہ میرے لیے میرے باپ نے کچھ نہیں کیا، جب تو بیمار پڑتا تھا تو تیرے باپ کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو جاتی تھی، کاروبار بھی کرنا ہوتا تھا، صبح اٹھ کے بزنس کے لیے جانا ہوتا تھا، لیکن وہی باپ تیرے اس بیماری کی وجہ سے خود جو ہے پریشان ہو جاتا، نہ اس کا من بزنس کے اندر لگتا، نہ اس کا من جو ہے کام کے اندر لگتا اور نہ ہی کسی چیز کے اندر اس کا من لگتا۔ بس ایک ہی کیفیت اس باپ کے اندر ہوتی ہے کہ میرا بچہ جو بیمار ہے جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے ایک بہترین ڈاکٹر کا انتظام یہی باپ کرتا ہے۔ لیکن یہی باپ جب بڑھاپے کو پہنچتا ہے اور یہ بچہ جس کو وہی باپ نے اپنے خون کی، اپنی محنت کی، اپنے پسینے کی جو گاڑی کمائی ہوتی ہے، پڑھا لکھا کر ایک قابل انسان بناتا ہے اور وہ قابلیت اس کے اندر آ جاتی ہے، لیکن کسی بنا پر چاہے مال کے اعتبار سے ہو چاہے کسی اور اعتبار سے جب وہ بچہ جو ہے پریشان ہو جاتا ہے تو وہی اپنے باپ پر انگلی اٹھاتا ہے اور دوسرے باپ پر فخر کرتا ہے کہ فلاں کا باپ جو ہے فریڈم اپنے بچوں کو دیا ہوا ہے، اپنے بچوں کے لیے اتنا مال خرچ کرتا ہے، لیکن میرا باپ میرے لیے کچھ نہیں کرتا۔ تو وہ بندے جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں وہ نبی کی سیرت کو پڑھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد زندہ نہیں تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ابھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے نہیں، اسی وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے والد کو نہیں دیکھا، اپنے ابو جان حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے ادب کے سلسلے میں جو سنہرے اصول اسلامی اور دینی اعتبار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتلائے کہ وہ لڑکے اور وہ اولادیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑے ہوئے ہیں، ان کی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ کر اپنے والدین کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو پڑھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بہترین بات بتلائی کہ وہ لڑکا یا پھر وہ اولاد جو اپنے باپ کو برا بھلا کہتی ہے وہ کان کھول کر سن لے کہ باپ جب ناراض ہو جاتا ہے تو ساری کائنات کا جو مالک ہے وہ رب العالمین ہے، وہ بھی اس سے ناراض ہو جائے گا۔ اگر باپ اس سے خوش ہے، باپ اپنی اولاد سے خوش ہے، باپ اپنے بچوں سے خوش ہے تو یاد رکھو اعلان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ چاہے کتنی غلطیاں وہ بچہ کرتا ہو، چاہے اولاد کتنی غلطی کرتی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جب اپنے بچوں سے جو ہے خوش ہے، راضی ہے، تو وہ ساری کائنات کا رب بھی اس سے راضی ہے۔ یہ نبی کی تعلیمات ہیں۔ آج کل کے بچوں کو جو ہے یہ چیزیں معلوم نہیں ہیں، وہ کہتی ہے کہ میرے باپ نے کچھ نہیں کیا، میری ماں نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، باپ نے وراثت کے اندر جتنا مال تھا وہ فلاں کو بانٹ دیا، وہ وقف کر دیا، فلاں یہ ساری چیزیں جو ہے اولادوں کی اپنی زبانوں پر لگی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ان کو یہ بات نہیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہی باپ جب ہم بچپن سے لے کر جوانی کی عمر کو اور پڑھائی کا جو ہمارا مرحلہ ہوتا ہے اس دوران میں میرے باپ نے میرے لیے کیا محنت کی، سوچنا چاہیے، سوچنے والی بات بھی ہے۔